الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، 7 ستمبر 1974 ہماری تاریخ کا ایک انتہائی باوقار دن ہے. پاکستان کی تاریخ میں قائد ملت اسلامیہ
امام الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بہترین پرخلوص رفقا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اس وقت کے ممبران نے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات مقدسہ کی تفسیر خانہ اور احادیث نبویہ کی من مانی اصلاحات کر کے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کو سچا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اس نے کہا یہ کہ میرا دعوی نبوت نبی رحمت اربوں کھربوں مسلمانوں کے ایمان کی جان سیدہ آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، سبز گنبد کے مکین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو دین کے بنیادی قواعد اور دین کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں تھے، وہ مرزا کے دعوے سے متفق ہو گئے۔ اور چند ہزار لوگوں نے اس کو العیاذ باللہ نبی برحق تسلیم کر لیا۔ قائدین امت پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ اس جھوٹے کو لوگوں کے سامنے ننگا کریں، اس کے عقیدے کو باطل ثابت کریں اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کر سچا غلام اور سچا امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ اس کاز کے لیے امام اہل سنت امام الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم بڑھایا، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو لمبی بحث کے بعد قومی اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب اس اعتبار سے 7 ستمبر ہماری تاریخ کا ہمارے لیے ایک سنہرا دن، ہمارے لیے ایک بڑا معزز و محترم دن، ہماری تاریخ کا ایک انتہائی خوبصورت دن،
لیکن اس عنوان کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شیطان کے لبادے میں پھر قادیانیت پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے۔ ناعاقبت اندیش ہمارے حکمران یہود و ہنود کی تعلیمات میں پرورش پانے والے اقتدار میں قادیانیوں کو لا کر مختلف ہیلوں، مختلف حربوں اور مختلف منصوبہ سازیوں سے قادیانیت کو پھر سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ گاؤں گاؤں شہروں میں نہیں ہے، لیکن باہر آبادیوں میں سادہ لوگ جو ہیں، جو دین کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، انہیں پھر سے دنیا کے لالچ دے کر ورغلا کر ایمان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کو دین کے بنیادی قواعد اور اصول جو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہے ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ڈاکو آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نبی کا تعارف کامل ہونا چاہیے، یہ بنیادی ہے۔ سب سے پہلے نبی کا تعارف ہونا چاہیے۔ آپ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اللہ جل سبحانہ و تعالی جس کو شریعت کی تبلیغ پر مامور کرے۔ یہ تعریف میں آہستہ آہستہ اس لیے الفاظ توڑ کر بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی جس کو شریعت کی تبلیغ پر مامور کرے۔ تبلیغ میں بھی کر رہا ہوں، تبلیغ ہمارے اور علماء بھی کر رہے ہیں، باقی مکاتب فکر کے قائدین دین تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ہماری تبلیغ کا فرق یہ ہے کہ ہمیں مامور آپ نے کیا ہے، محلے داروں نے کیا ہے، کسی مدرسے نے کیا ہے، کسی خانقاہ نے کیا ہے، کسی شیخ نے کیا ہے، کسی استاد نے کیا ہے، کسی تنظیم نے کیا ہے۔ اور نبی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ دین کی نبی بھی کرتا ہے، لیکن اسے مامور کوئی بندہ نہیں کرتا، اسے رب خود کرتا ہے۔ یہ ہے نبی کی تعریف کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کی تبلیغ پر جس کو اللہ مامور کرے۔ اچھا، میرا عالم ہونا کیسے متحقق ہوگا؟ مجھ سے آپ سوال کریں گے کس ادارے سے پڑھے ہو، کون سے اساتذہ سے پڑھے ہو، کون سے کورس کیے ہیں، اور پھر ان اداروں کی اسناد دکھاؤ۔ وہ اسناد میرے مستند عالم ہونے کی دلیل ہوں گے کہ میں ایک مستند عالم ہوں۔ اب نبی کی نبوت کیسے متحقق ہوگی؟ نبی کی نبوت وحی الہی سے متحقق ہوگی۔ نبی کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نبی وہ ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام جبریل امین لے کر آتے ہوں۔ نبوت متحقق ہوگی کیسے؟ وحی الہی سے۔ وحی الہی سے نبوت متحقق ہوگی۔ نمبر 3، نبی کی شرائط کیا ہے؟ آپ اپنے مسجد میں، اپنے ادارے میں کسی کو آپ خطیب یا کسی کو مدرس رکھتے ہیں تو شرائط رکھتے ہیں نا۔ ہماری شرائطیں
آج کل جو چل رہی ہیں میں وہ کرنے لگا ہوں اور بعد میں حقیقت بھی بتاؤں گا. آج کل کیا چل رہی ہیں؟ آواز خوبصورت ہو، ترنم سے اشعار پڑھتے ہوں، آواز سونی ہو، پنجابی میں آواز سونی ہو، گیت چنگے گاندا ہوئے. آج کل یہ ایک رسم چلی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے آواز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عالم ہو، باعمل ہو، نبی کا سچا غلام ہو، عشق رسول کوٹ کوٹ کر اس میں بھرا ہوا ہو اور شریعت کا پابند ہو. یہ شرائط ہیں جو ہم نہیں رکھتے، جو شرائط ہم نہیں رکھتے. جس طرح رشتوں میں میرے آقا نے فرمایا نا کہ اگر بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو بیٹی کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں: دولت، حسن، حسب و نسب، سیرت. میرے نبی نے فرمایا پہلی 3 چھوڑ دینا، آخری کو لے لینا. نہ پیسہ دیکھنا، نہ حسن دیکھنا، نہ حسب و نسب دیکھنا، سیرت دیکھنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی 3 دیکھتے ہیں. خوبصورت ہو، کوٹھی ہو، باہر کار کھڑی ہو، مال و دولت والی ہو، چنگے خاندان نال تعلق رکھ دی ہوئے، اسی اتوں منڈا ویانا. ہم یہ کرتے ہیں، الٹ چلتے ہیں. اب نبی کے لیے شرائط کیا ہیں؟ نبی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے معجزہ دکھائے. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ بھی بول لیا کریں ماشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، سبب کا کام ہے. نبوت کی شرائط میں نبی کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کیا دکھائے؟ معجزہ دکھائے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے معجزہ دکھائے. کیوں؟ تاکہ جھوٹے اور سچے نبی میں فرق واضح ہو جائے. جھوٹے نبی میں اور سچے نبی میں فرق واضح ہو جائے. جھوٹے کے پاس معجزہ نہیں ہوگا اور سچے کے پاس معجزے ہوں گے. یہ نبی کی پہلی شرط ہے کہ وہ اپنی صداقت کے لیے معجزہ دکھائے تاکہ جھوٹے اور سچے کا فرق واضح ہو جائے. اور جتنے نبی آئے اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا. سچے، جھوٹوں کی بات نہیں، سچے جتنے آئے، جب بھی کسی نے معجزہ مانگا انہوں نے معجزہ دکھایا. سچے نبی کی پہلی شرط صداقت کے لیے معجزہ دکھائے. دوسری شرط، ساری مخلوق سے زیادہ پسندیدہ صفات اس کی ذات میں پائی جائیں. ساری مخلوق سے زیادہ پسندیدہ صفات اس کی ذات میں پائی جائیں. یہ نبی کے لیے دوسری شرط. اخلاق ایسا ہو پوری دنیا میں ویسا اخلاق کسی کے پاس نہ ہو. علم ایسا ہو پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا علم نہ ہو. اور اس طرح لمبی بات بن جائے گی. مختصر یہ کہ پوری دنیا میں تمام مخلوقات سے زیادہ پسندیدہ صفات اس کی ذات میں پائی جائیں. تیسری شرط، پوری دنیا میں فضل اور کمال میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو. فضل میں اور کمال میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو، اس کے برابری کا نہ ہو. ہمسر کہتے ہیں برابر کو. نبی کی تیسری شرط یہ ہے کہ فضل میں اور کمالات میں پوری دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو. نمبر 4،
ساری مخلوق سے علم میں بڑھ کر ہو، ساری مخلوق سے علم میں ساری مخلوق سے علم میں بڑھ کر ہو۔ اللہ کے بعد اگر علم ہو تو پھر نبی کا ہو، کسی اور کا نہ ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اور اگر مولوی کے سامنے نبی کو بٹھایا جائے اور مولوی نبی سے کہے ضربا یضربو کی تصغیر سنا دو، یا فتح یفتح کی کبیر سنا دو، یا تم صغرا کبرا کی تعریف کر دو، یا منطق کی وضاحت بتا دو، یا علم صرف کے اغراض و مقاصد بتا دو، یا نحو کی غرض و غایت بتا دو، یا اصول حدیث کے آئین بتا دو، اور وہ نہ بتا سکے اور مولوی بتا دے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ علم میں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر علم اس کا ہو، یہ سچے نبی کی شرطیں۔ پھر جسمانیت اور عقل کے لحاظ سے پوری دنیا سے زیادہ ہے، پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ عقل بھی اس کی ہو اور جسمانیت میں بھی وہی ہو، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی اس کا مقابلہ۔ جیسے پیارے ہاتھ اس کے ہوں کسی اور کے نہ ہو، جیسا نورانی چہرہ اس کا ہو کسی اور کا نہ ہو، جیسا وجود اس کا ہو کسی اور کا نہ ہو، جیسی رعنائیاں اس کے وجود سے نکلیں کسی اور سے نہ نکلیں، کسی اور سے۔ تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ اب جنہوں نے میرے آقا سے ہاتھ ملایا نا، ان صحابہ سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم حضور سے ہاتھ ملاتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے روئی کے اندر گلاب کی پتیاں بکھیری گئی ہیں اور پتیوں کے اندر ہم نے ہاتھ دے دیا ہے۔ حضور کے ہاتھ ایسے ہوتے تھے، حضور کے ہاتھ۔ چہرے کی تعریف میں کروں، میں کون ہوتا ہوں؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میرے الفاظ ہی کیا ہیں؟ میرے الفاظوں کی حقیقت ہی کیا ہے کہ میں حضور کے چہرے کی حیثیت بیان کر دوں، حضور کے حسن و جمال کو بیان کر دوں؟ بس ایک بات سنیے، حضرت انس کہتے ہیں میں آیا، حضور اپنی چارپائی پر آرام فرما تھے اور چادر مبارک پاؤں سے اتری ہوئی تھی اور حضور کا انگوٹھا مبارک چادر سے باہر تھا، رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، آسمان پر چمک رہا تھا۔ میں ٹھہر گیا، میں حضور کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا، پھر مڑ کر ادھر دیکھتا، پھر چاند کی طرف دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر چاند کی طرف دیکھتا۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ خوبصورت چاند ہے یا میرے نبی کا انگوٹھا ہے، اور یہ انگوٹھا ہاتھ کا نہیں ہے، پاؤں کا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اپنے سارے علم کو جوڑا اور جوڑ کر پوچھا فیصلہ بتاؤ، تو علم نے کہا نبی کا انگوٹھا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہ سچے نبی کی نشانیاں، سچے نبی کی شرائط کہ جسمانیت میں اور عقل میں نبی سچا کون ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی اس جیسا نہ ہو۔ یہ نبی کی شرطیں۔ پھر جری ہو، نبی کیا ہو؟ جری، بہادر ہو، اور کتنا بہادر ہو؟ حق سنانے کے لیے بڑے سے بڑے فرعون کو بھی اپنی خاطر میں نہ لاتا ہو، حق سنانے کے لیے بڑے سے بڑے فرعون سے بھی نہ ڈرے، اور اس بڑے سے بڑے فرعون کے منہ پر بھی حق سنا دے، اور اسے ڈر نہ ہو، اسے ڈر نہ ہو۔ یہ سچے نبی کی شرائط میں سے یہ شرطیں ہیں۔ سچا نبی جری ہو،
بہادر اتنا ہو، اتنا طاقت والا ہو کہ بڑے سے بڑے فرعون سے بھی نہ ڈرے. ٹھیک ہے. پھر اس کی خوشنودی اللہ کی رضا ہو. یہ سچے نبی کی نشانی ہے. اس کی خوشنودی کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. اس کی خوشنودی اللہ کی رضا ہو اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہو. اس کا حکم کیا ہو؟ اللہ کا حکم ہو. آئی بات سمجھ میں نا؟ یہ سچے نبی کی شرطیں ہیں. اب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ سبق پر لے چلتا ہوں. سب سے پہلی شرط کیا؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ دین کے لیے اللہ جس کو مامور کرے وہ ہے نبی. اس کی نبوت متحقق کیسے ہوگی؟ ثابت کیسے ہوگی؟ وحی الہی کے ذریعے. وحی الہی کے ذریعے. اور وہی ایسی نہ ہو کہ کہتا پھرے میرے پاس جبرائیل آتا ہے، میرے پاس جبرائیل آتا ہے، اور جب اسے کہا جائے جبرائیل دکھاؤ تو دکھا نہ سکے. دکھا نہ سکے. وہ جھوٹا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں ہوتے، میرے بستر میں ہوتے، جبرائیل امین آتے، میں اپنی نگہوں سے جبرائیل کو دیکھتی. صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد نبوی میں ہوتے، سرکار ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، جبریل امین آتے، حضور سے سوالات کرتے، حضور جواب دیتے، جانے لگتے. ہم حضور سے پوچھتے یہ کون ہے؟ تو سرکار فرماتے یہ جبرائیل ہے. ہم اپنی نگہوں سے اسے آتا بھی دیکھتے اور اسے جاتا بھی دیکھتے. یہ ہے نبی کا نبوت کے متحقق ہونے کی دلیل. اب نبی کے سچا ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط اس کے پاس صداقت کے لیے معجزہ ہو. صداقت کے لیے کیا ہو؟ اور اس کے لیے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. ہر نبی کو، کوئی نبی معجزے سے خالی نہیں. درس قرآن میں آپ جب کسی نبی کا ذکر آتا ہے آپ معجزے سنتے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کون بھاگا؟ پتھر. چھوٹا سا پتھر ہے جس کا وزن ہے 3 کلو. موسیٰ علیہ السلام نے رکھا زمین پر، اس کے اوپر مارا اپنا ڈنڈا. 3 کلو کے پتھر سے پانی نکلے کتنے؟ 12 چشمے. اور کتنے لوگوں نے پیا؟ 4 لاکھ لوگوں نے. 4 لاکھ لوگوں نے کیا کیا؟ پانی پیا. اپنے برتن بھی بھرے. اور پھر جب سب فارغ ہو گئے وہی 4 کلو کا پتھر موسیٰ نے اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال دیا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کا نبی عزیر 100 سال سویا رہا. 100 سال کے بعد اٹھا، اپنا ٹفن کھولا تو کھانا گرم، روٹیاں تازہ تازہ، سالن فریش. گدھے کو دیکھا تو مر گیا اور کہا، اڈیاں دیکھ کر کہا اوئے یہ تو مر گیا. رب نے کہا تو نبی ہے، اسے بلا نا، لوگوں کو پتا چلے تو اللہ کا سچا نبی ہے. عزیر نے کہا میرے گدھے، کوئی ہڈی ادھر سے بھاگی، کوئی ادھر سے بھاگی. عزیر دیکھ رہے ہیں ہڈیاں جڑی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، اندر آنتڑیاں بنی، دل جگر ہر چیز بنی، اور اوپر چمڑا چلا. اور گدھے نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی کے پاس معجزہ. میں اپنے آقا کے معجزے کی بات اس لیے نہیں کرتا، میرے آقا کے معجزوں کی تو انتہائی کوئی نہیں. بات تو اس کی کروں نا جس کے معجزوں کی حد ہے، اور جس کے معجزوں کی حد ہی نہیں اس کی بات کیسے کر سکتا ہوں میں؟ تو ہمارے آقا کے معجزوں کی حد ہی کوئی نہیں. تو سچے نبی کے لیے شرط ہے کہ صداقت کے لیے اس کے پاس معجزہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ تمام مخلوق سے زیادہ
پسندیدہ صفات کا مالک ہو، پسندیدہ صفات کا کیا ہو؟ مالک ہو، پسندیدہ صفات کا کیا ہو؟ کہتے ہیں مکہ کے راستوں پر ابو جال صبح بیٹھ جاتا تھا، بیچارہ نہ پانی پیتا نہ روٹی کھاتا، بھوکا جا کر راستوں پر بیٹھ جاتا۔ جو شام کی طرف سے آ رہے ہیں، جو ایران کی طرف سے آ رہے ہیں، ان راستوں پر جو یمن کی طرف سے آ رہے ہیں بیٹھتا، کبھی باغا ادھر مرتا، کبھی ادھر مرتا، کبھی ادھر مرتا، کبھی ایک راستے پر، اور جو مکہ میں داخل ہوتا اسے کہتا کیا کدھر آئے ہو؟ کہا سامان تجارت، کہا بازار وہ سامنے ہے، جتنا مرضی مال بیچو، کوئی پابندی نہیں، تمہیں کوئی روکے؟ کہنا سردار مکہ نے اجازت دی ہے جتنا مرضی مال بیچو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ایک کام نہ کرنا، مال بیچ کر فارغ ہو کر کہیں حضرت عبداللہ کے گھر نہ چلے جانا، کہیں تیرے کان میں کوئی یہ نہ کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل لو۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ارے اگر جب سارے مکہ والوں کو مل سکتا ہوں تو ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ ابو سفیان کو مل سکتا ہوں، عتبہ شیبہ ربیعہ کو مل سکتا ہوں، بڑے خوبصورت مکے کے بندے ہیں، یہ اتنے حسین بندے ہیں یہ مکے کے، انہیں مل سکتا ہوں تو انہیں کیوں نہیں مل سکتا؟ تو بیچارے کے پاس اب سچ کہنے کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا، کہتا ہے اس لیے نہ ملنا، جو ان کو ملتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کو ملتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو کمالات اوصاف ایسے دیے ہیں، اتنے اوصاف دیے ہیں رب نے کہ جو ان کو ملتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے، پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو سچے نبی کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اوصاف ساری مخلوق سے زیادہ پسندیدہ اس کی ذات میں پائی جائیں۔ علم میں پوری دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو، یہ سچے نبی کی شرائط میں یہ بنیادی شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے کہ پوری دنیا میں اس جیسا علم کسی اور کے پاس اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ دہرایا اسی لیے، وہ جو کہتے ہیں نا انہیں پشت کے پیچھے کا پتہ نہیں، انہیں فلاں کا پتہ نہیں، انہیں فلاں کا پتہ نہیں، انہیں فلاں کا پتہ نہیں ہے، ہاں جو یہ کہتے ہیں نا ان سے پوچھا کرو سچے نبی کی شرطیں کیا ہیں، اور نہ کچھ پوچھا کرو، انہیں صرف اتنا پوچھ لیا کرو سچے نبی کی شرطیں کیا ہیں۔ تو سچے نبی کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے اس جیسا علم پوری دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، فضل میں اور کمال میں پوری مخلوق کے اندر کوئی اس کا ہم مقابل نہ ہو، فضل میں اور کمال میں کوئی اس کا ہم مقابل نہ ہو۔ اور پھر اور شرط کیا ہے؟ جسمانیت میں اور عقل میں پوری مخلوق کے اندر کوئی ان جیسا نہ ہو۔ وہ جو مثل کی چکر میں لگے رہتے ہیں نا، ان سے پوچھو سچے نبی کی شرطیں کیا ہیں، تو سچے نبی کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ جسمانیت میں اور عقل میں کوئی ان جیسا نہ ہو۔ اگر ان جیسا کوئی ہوا تو وہ نبی سچا نہیں ہوگا، جس کی مثل رب نہ بنائے وہی سچا نبی ہوتا ہے۔ تو سچے نبی کی شرائط میں یہ شرطیں کہ یہ شرطیں اس کی ذات میں پائی جائیں، اور پھر اس کی خوشنودی اللہ کی رضا ہو، وہ خوش ہو تو رب راضی ہو جائے، وہ خوش ہو تو رب راضی ہو، اور وہ ناراض ہو تو رب ناراض ہو جائے، اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہو، اس کا حکم اللہ کا حکم ہو۔ وما ينطق عن الهوى، رب فرماتا ہے محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ رب کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سچے نبی کی شرطیں۔ اب اگلے جمعے کے لیے آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، اب یہ ختم نبوت کے عقیدے کو ہم پوری تفصیل سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج میں نے آپ کو سچے نبی کی شرائط بتا دی ہیں، پھر آگے چلیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کہا میں نبی امتی ہوں، میں نبی، کبھی یہ کہا میں نبی امتی ہوں، میں نبی امتی ہوں، کہتا میں نبی امتی ہوں، یعنی حضور کا امتی ہوں لیکن نبی ہوں۔
کبھی یہ کہا. پھر جب علماء نے اس پر گرفت کی تو کہنے لگا میں غیر تشریع نبی ہوں، میں وہ نبی ہوں جس کے پاس شریعت نہیں ہے لیکن ہوں نبی. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کوئی گاؤں کا کہے نا بندہ میں چودھری ہوں، اسے کہے کتنی زمین نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے اپنا. اچھا یہ بتا تیرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے اپنا. اچھا ذات پات کہتا ذات پات بھی اپنی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے ہوں میں چودھری. اور اگر اس کو اور آسان سمجھاؤں نا، ٹھیک ہے نا، اور آسان، تو پھر اور آسان یہ ہے کہ جٹ کی اور چھوٹی ذات جو لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا پلیز معذرت سے، اللہ نے سب انسانوں کو افضل بنایا، کوئی چھوٹی ذات کا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں گاؤں میں جو رسم و رواج چلتے ہیں چودھری کی اور چھوٹی ذات کے بندے کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو چودھری صاحب نے وہ چھوٹی ذات کے بندے کو نیچے رکھ لیا، تو اس نے اپنی ٹانگ اوپر رکھ کر کہا چودھری جو مرضی ہو ٹانگ میری اوپر ہی ہے، ٹانگ میری ہی اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کہتا ہے نبی امتی ہوں، جب علماء نے اس پر پکڑا تو کہتا ہے غیر تشریع نبی ہوں، کیا شریعت نہیں ہے لیکن نبی ہوں. اب علماء نے اس پر اس کی گرفت کی کہ اگر تو سچا نبی ہے تو سچے نبی کے لیے معجزہ ہونا لازم ہے، صداقت کے لیے معجزہ دکھا. تو پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ ذلی نبی ہوں. اب علماء نے کہا ذلی نبی کے لیے شرط ہے کہ جیسا وجود ویسا سایہ، جیسا وجود ویسا سایہ. اور اگر تو ہمارے آقا کا ذلی نبی ہے تو ہمارے آقا کے وجود کا عکس تیری ذات میں آنا چاہیے، وہ دکھا. اب دکھاتا کہاں سے؟ ہوتا تو دکھاتا نا. اب پینترا بدلا کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں. یعنی کبھی کہتا ہے امتی نبی ہوں، کہتا ہے غیر تشریع نبی ہوں، کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں. اب بتائیے جو روز دعوے بدلتا رہے وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا؟ جو روز دعوے بدلے. اب دیکھیے نا ہماری سائنس یہ جھوٹا علم ہے، معذرت کے ساتھ ہماری سائنس جھوٹا علم ہے. ہر روز قانون بدلتے ہیں سائنس کے، آج اور کل اور پرسوں اور پھر نیا سائنسدان آ گیا، اس نے کہا یہ نہیں، یہ تھیوری یہ نہیں ہے، یہ ہے، اب یہ نہیں ہے، اب یہ ہے، اب تجربہ یوں نہ کرو یوں کرو. اللہ کا قرآن آیا 1450 سال ہو گئے، آج تک بھی قرآن کہتا ہے ایڑیاں رگڑ لو قیامت تک میں ہی سچا ہوں. سچا پینترے نہیں بدلتا، سچا سچا ہے. جس دن آیا اس دن سچا ہے، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی وہ اس دن بھی سچا ہے. تو یہ پینترے بدلتا رہا، کبھی کہتا ہے تشریع نبی، کہتا ہے غیر تشریع نبی، کبھی ذلی، کبھی بروزی، اور کبھی نبی امتی. معلوم ہوا کہ جو روز تیور بدلے اور جو روز ارادے بدلے، جو روز اپنے اصول بدلے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ سچا نہیں ہوتا، وہ سچا نہیں ہوتا. ہمارے آقا کریم نے بطحا کی وادیوں سے اعلان کیا او لوگوں دنیا والوں میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں. قرآن نے اس کی تصدیق کی 100 آیات سے. قرآن میں 100 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی ہیں، 100 آیتوں سے قرآن نے تصدیق کر دی یہی سچے، یہی اللہ کے آخری رسول. اور قیامت تک اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، پہلے صحابہ کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر اولیاء کاملین کی، اور اب قیامت تک علماء کی. تم نے ممبر پر بیٹھ کر کہنا ہے بطحا کی وادی سے جو سچائی کا اعلان ہوا تھا وہی سچا ہے، وہی سچا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمارے آقا کو آخری سچا نبی بنا کر بھیجا. دعا ہے اللہ کریم ہمیں سچے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق